السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو جناب آ گئے ہیں ہم آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو میں اپنی باتیں بعد میں سنا لوں گی آپ کو، میرا کیا ہے، میں تو اب آ ہی گئی ہوں۔ تو اب سے آپ لوگ میری آواز سنتے ہی رہیں گے اور میری فضول باتیں بھی سنتے رہیں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ مرم کائزان، قسط نمبر جناب 124، تحریر عریج شاہ۔ تمہارا یہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہوا، تمہارا یہ پلان بھی کامیاب نہیں ہوا سمیر۔ کائزان اس طرح سے میرے پاس نہیں آیا، بلکہ اب تو 2-3 دن سے وہ گھر تک نہیں آ رہا۔ یہاں اس کا دوست اور ڈبلیو ہی ہے۔ ڈبلیو تو آج کل اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ میرے پاس آتے ہی بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتا ہے، جیسے میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ شکر ہے وہ بے زبان ہے، ورنہ یقیناً کائزان کو بتا سکتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سمیر، تمہیں مجھے تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، تب ہی میں یہ سب کچھ کر پاؤں گی۔ نہیں، اب تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اب تم کائزان کو شادی کے لیے کہو گی، بس بہت ہو گیا۔ کائزان کو میں تمہارے قریب لانا چاہتا ہوں، لیکن وہ تو تم سے دور ہی ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اب تمہیں کائزان سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، سمیر نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو اب تمہیں کائزان سے شادی کرنی پڑے گی۔ طلاق کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بعد میں وہ تمہیں طلاق دے دے گا، لیکن فی الحال اس کے قریب جانے کے لیے تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے سمیر نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اب اس کے علاوہ مایا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن وہ تو شاید اب اس چیز کے لیے منا ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ کائزان جس طرح سے اس سے دور ہو رہا تھا، مطلب یہی تھا کہ اب وہ اس سے شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ لیکن یہ بات سمیر کو بتا کر وہ اپنے پیسوں پر کوئی رسک نہیں آنے دے سکتی تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں رسل۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے رسل کو بتایا۔ یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی مایا تمہارے کام کو کافی بہتر طریقے سے سمجھتی ہے، تم نے بہت اچھا کیا اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر۔ اتنے وقت سے وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے شادی سے کوئی بھی اعتراض ہوگا۔ تمہیں بھی ہرگز مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ انگوٹھی دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو آج ہی وہ مایا کے لیے لے کر آیا تھا۔ کل رات مایا نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ مایا سے شادی کر لے، یہی بہتر ہے۔ لیکن اس نے رسل سے بھی کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، وہ اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر رسل کو بھی بہت برا لگا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھیں، لیکن اس کی خواہش تھی کہ کائزان کو کوئی ایسی لڑکی ملے جو اپنے کردار کے معاملے میں بہت مضبوط ہو۔ خیر، اس کے لیے کائزان کی پسند اہمیت رکھتی تھی، اور کائزان کی پسند یہی لڑکی تھی۔ سمیر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو پاکستان میں تھے نا، یہاں کیسے آئے؟ اسے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کائزان تھوڑی دیر میں آنے والا تھا،
یقیناً وہ ایسے میں سمیر کا اس سے ملنے آ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آیا تھا، سوچا تم سے ملاقات کر لوں، اور تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو تمہیں پیسے بھی دے دوں۔ وہ ایک چیک اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا تھا، جسے اس نے خوشی خوشی تھام لیا تھا۔ شکریہ، مجھے سچ میں پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن تم صرف مجھے پیسے دینے کے لیے تو نہیں آئے ہوگے۔ وہ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تو سمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ مزے سے اس کے پاس ہوئی تو سمیر نے ٹہکا لگاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے کائزان کے کمرے میں لے کر آ گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو انگوٹھی اس کے پاس ہی تھی۔ آج وہ مایا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ مایا کو اتنا بڑا گناہ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اس کے قریب آنے کے چکر میں وہ بہت غلط جا رہی تھی اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، نہ کہ اس طرح۔ اس نے مایا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ رسل ڈبلیو کے ساتھ جنگل کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ ہر شام اسے واک کروانے لے کر جاتا تھا اور بہت دیر سے واپس آتا تھا۔ یہ علاقہ آباد ہونے کی وجہ سے ڈبلیو کو وہ باہر آزاد نہیں گھومنے دے سکتے تھے، اسی لیے رسل خود ہی اسے شام کے وقت گھما کر لے کر آتا تھا تاکہ وہ ایکٹیو رہے۔ مایا کو کمرے میں نہ پا کر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، جہاں کا دروازہ اس طرح سے بند نہیں تھا جس طرح وہ صبح بند کر کے گیا تھا۔ یقیناً اس کے کمرے میں کوئی گیا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ کھولتے ہی جیسے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سامنے اس کے بیڈ پر مایا برہنہ حالت میں سمیر کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، جبکہ سمیر شرٹ پہن کر اب جانے کی تیاریوں میں مگن تھا۔ اپنی محبت کا یہ روپ دیکھ کر وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ کائزان، پلیز کچھ غلط سمجھنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو۔ سمیر، جو اسے دیکھتے ہی پہلے بوکھلا گیا تھا، اپنی صفائی میں اس نے کچھ بولنا چاہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی ہی مجھے اکسا کر یہاں اس کمرے میں لے کر آئی تھی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میری نظر میں تو یہ میری بھابھی ہے۔ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے مجھے بہکایا، تب ہی میں نے اس کی طرف اس طرح کا قدم اٹھایا ہے۔ یہ لڑکی بالکل بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تمہارے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ بنا سکتی ہے تو سوچو کہ یہ بھلا تمہارے قابل کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس سے اپنی اس غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا جو اسے ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی اگر اسے کسی لڑکی کے پاس جانا ہی تھا تو کون سا یہاں لڑکیوں کی کمی تھی۔ کسی کی بھی طرف 4 پیسے پھینک کر وہ اسے ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے تو مایا کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ سمیر اور مایا کافی وقت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جب بھی مایا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی،
وہ سمیر سے ہی مانگتی تھی، اور اب اس کی قیمت اسے کیسے بھی کیوں نہ پوری کرنا پڑے۔ مایا خود پر سارا الزام آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن سمیر کا اشارہ کرنے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ مطلب وہ اسے کائزان کے سامنے گرا رہا تھا۔ دیکھو کائزان، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں جا رہا ہوں یہاں سے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ پریشانی سے اپنی شرٹ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ مایا کو اشارہ کر گیا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی نہ بتائے۔ اتنا تو سمیر بھی سمجھ چکا تھا کہ مایا والی پلاننگ اس کی ناکامیاب ہو چکی تھی۔ یہاں اپنے جذبات سے بے قابو ہوتے ہوئے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اور یہ غلطی کائزان کے سامنے بھی آ چکی تھی، اور وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ کائزان اب تک مایا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، بس حیرانگی تھی۔ کوئی لڑکی اپنے کردار کی اتنی کچی ہو سکتی ہے، اسے اندازہ نہیں تھا، اور اس لڑکی کو وہ شادی کے لیے پرپوز کرنے جا رہا تھا، جو اسی کے بھائی کے ساتھ سو رہی تھی۔ کپڑے پہن کر باہر آؤ، تمہارے پاس 5 منٹ کا وقت ہے۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ مایا نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے نیچے سے اپنی ڈریس اٹھائی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی تو کائزان کو سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے شیشے کا ٹیبل تھا، جس پر اس کی بندوق تھی، اور ساتھ ہی وہ پیر شیشے کے ٹیبل پر رکھے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے سمیر کی باتوں پر حامی بننی تھی، کیونکہ سمیر نے اسے پیسے دینے تھے، جو کہ اب ممکن نہیں تھا، کیونکہ سمیر کی پلاننگ تو ناکامیاب ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے کچھ بھی نہیں دینے والا تھا۔ کائزان، پلیز مجھے مت مارو، میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں۔ جو کہانی سمیر نے تمہیں سنائی ہے وہ جھوٹی ہے۔ میں اس کالج میں تم سے نہیں ملی ہوں۔ میرا مطلب ہے، مجھے سمیر نے 50 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ مایا نے سچ اگلنا خود ہی شروع کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ فہاج کاظمی کی ساری جائیداد کے وارث صرف تم ہو، اور اس میں سمیر کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ فہاج کاظمی نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کی ہے۔ اسی لیے جب اسے پتہ چلا کہ تم اس شکل کی کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو، تو اس نے مجھے بہت سارے پیسوں کا لالچ دیا، اور کہا کہ اگر میں اپنی سرجری کرواتی ہوں اور بالکل اسی لڑکی کی طرح بن جاتی ہوں جسے تم پسند کرتے ہو، تو وہ مجھے 50 کروڑ دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ 50 کروڑ کے لیے کوئی اپنی شکل نہیں بدلے گا؟ میں بس اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری زندگی بدل سکتی تھی، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی۔ مجھے سمیر کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ میں کالج میں ڈرگ اسمگل کرتی تھی، اور اسمگلنگ کے چکر میں 3 دفعہ جیل بھی جا چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا
اور میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی۔ مجھے سمیر کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ میں کالج میں ڈرگ اسمگل کرتی تھی اور اسمگلنگ کے چکر میں 3 دفعہ جیل جا چکی تھی۔ اب کسی بھی طرح کا کوئی کیس ہوتا تو سب سے پہلے شک مجھ پر ہی کیا جاتا۔ میں اس شکل سے بہت اکتائی ہوئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ اسی لیے میں سمیر والی بات کو مان لیا اور تمہیں دھوکہ دینے کے لیے یہاں آ گئی۔ میں کسی کالج میں نہیں گئی ہوں اور نہ ہی تم نے مجھے کسی کالج میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ کسی سیکرٹ آرمی آفیسر کی بہن ہے، جس کی وجہ سے سمیر اور وحاج کاظمی اس لڑکی سے رابطہ نہیں کر پائے، ورنہ شاید اس لڑکی کو دھوکہ دے کر وہ تمہارے پاس اسی کو لے کر آتے۔ وہ کبھی نہیں آتی مایا، کیونکہ وہ تمہاری طرح کریکٹر لیس نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے چہرے پر جس چیز کو میں نے سب سے پہلے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ معصومیت جو میں نے اس دن اس لڑکی کے چہرے پر دیکھی تھی۔ میں بار بار تمہارے چہرے کو دیکھتا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری نظر دھوکہ کھا جائے؟ وہ لڑکی کچھ اور تھی اور تم کچھ اور۔ میں بہت پہلے سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی تم نہیں ہو، لیکن پھر بھی تمہاری شکل نے مجھے ایک لمبے عرصے تک یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ تم ہی وہی لڑکی ہو۔ تم نے پتہ ہے مایا، زندگی میں بہت غلط کام کیے ہیں۔ تم نے معصوم لڑکیوں کو ڈرگس دے کر انہیں غلط راستے پر لایا ہے۔ سمیر کے ساتھ مل کر نہ جانے کتنے لوگوں کی بستر کی زینت بنی ہو تم۔ تم ایک گھٹیا اور چیپ کردار کی لڑکی ہو۔ تم نے مجھے میرے ایمان سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے، اور سب سے بڑی غلطی تم نے یہ کی ہے کہ تم نے اس انسان کا چہرہ اپنایا جس سے میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ ہاں، وہ ایک نظر کی پہلی محبت میں بھی مجھے اس لڑکی کا دیوانہ کر گئی۔ میں دن رات یہ سوچتا تھا کہ تم وہ لڑکی ہو ہی کیسے سکتی ہو، کیونکہ تم میں اور اس معصوم چہرے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور آج تمہاری حقیقت خود بخود میرے سامنے آ گئی۔ یہ انگوٹھی دیکھ رہی ہو تم؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اسے دکھائی تھی اور پھر غصے سے اسے پیچھے کی طرف پھینکا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرنے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم جیسی لڑکی میری زندگی سے آنے سے پہلے ہی تمہاری حقیقت آ گئی، اور اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ان ساری معصوم لڑکیوں کے صدقے جن کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے، ہر اس گھٹیا کام کے لیے جو تم نے کر کے انسانیت کو شرمندہ کیا ہے، اور میری اس محبت کے صدقے جسے دیکھتے ہی میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، تمہیں اس دنیا سے رخصت کر رہا ہوں کیونکہ تم جینے کے لائق نہیں ہو۔ میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تم نے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کی، کسی کی لڑکی کی ڈرگ سے جان نہیں گئی، لیکن تم بھی انہی سارے کاموں میں شامل ہو۔ جینے کا حق تمہیں بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، جہاں تک سوال ہے اس چہرے والی لڑکی کو ڈھونڈنے کا، تو وہ لڑکی کائسان کاظمی کی زندگی میں آئے گی اور کائسان کاظمی باہیں پھیلا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اسے عزت دے گا، تحفظ دے گا۔ فکر مت کرو، تمہارا سمیر ہمدانی بھی جلد ہی تمہارے پیچھے آ کر تم سے ملے گا۔ گولی چلاتے ہوئے اس نے آخر میں بس یہی بات کی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی،
کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ایسی کوئی بھی لڑکی جو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ہزاروں کی زندگیاں برباد کر دے چکی ہو، اسے بولنے کا حق نہیں تھا کائزان قاسمی کی عدالت میں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو کل ہم انشاءاللہ ریڈ کریں گے 4 قسطیں۔ میری کوشش تو یہی ہوگی کہ ٹائم پر کر لوں۔ آپ لوگوں نے بس دعا کرنا ہے کہ میرے میٹ کا پہلا پیپر اچھا ہو جائے۔ ویسے تو اچھا ہی ہوگا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آؤٹ آف بک نہ آیا ہو۔ باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ سوکھا سوکھا ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ سب کچھ سوکھا سوکھا ہی ہونے والا ہے۔ تو ہم بس یہ کریں گے کہ ایک نظر ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں نے 12 تو ہو ہی چکے ہیں، تو میں نے 1 بجے تک سونا بھی ہے، تو ایک دفعہ تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں تاکہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے میرا پیپر۔ ویسے اچھا ہی ہوگا، مجھے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میڈ میں تو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ 4 قسطیں ریڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، کیونکہ کل ہم نے ماضی کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں بجلی ہماری نہ چلی جائے یار، آج کل ہماری بجلی بھی بہت زیادہ جا رہی ہے۔ تو ملیں گے کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔